من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، اور نہیں ہے یہ نیکی کہ تم لوگ آؤ اپنے گھروں میں ان کے پچھلے دروازوں سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، اور تم لوگ آیا کرو اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرا کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے۔ اس آیت میں چاند کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا گیا کہ اے پاک پیغمبر، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور اسی کی جمع ہے اہلہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے سوال کیا کہ یہ چاند کیا ہوتے ہیں، یہ کبھی گھٹتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں، کبھی بالکل بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ یہ مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے اوقات متعین کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں اس وقت ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم دروازے میں سے داخل ہونے کے بجائے نیک کام کر کے دیوار پھلانگ کر آئیں گے یا پچھلی طرف سے آئیں گے تو شاید یہ نیکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، گناہوں سے بچنا یہ نیکی ہے، باقی آپ جدھر سے بھی داخل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو آمد و رفت کا راستہ اور طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں، اور اس فکر میں نہ پڑیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات کو اللہ تعالیٰ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بھائی نیک کام کر کے گھر میں داخل ہو اور سیدھے طریقے سے آؤ۔ آج ہم نے اس میں سے جو پہلا جز ہے یسألونک عن الاہلہ، کہ چاندوں کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ جو چاند ہے یہ مختلف قسم کے اوقات اور عبادات کی تعیین کا ذریعہ ہے۔ ہر سال ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چاند کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے 3 بنیادی باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 کہ اسلامی عبادات کو اللہ رب العزت نے چاند کے معاملات کے ساتھ عام طور پہ منسلک کیا ہے، جبکہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے میں، مخلوق ہونے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تاریخ کے لحاظ سے اس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں اور دوسرے کو شمسی کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ تقویم عربی زبان کے اندر لفظ ہے، شمسی تقویم اور قمری تقویم۔ تو عام طور پر جو عیسائی حضرات ہیں یا قبل از اسلام، وہ شمسی تقویم کے لحاظ سے ساری چیزیں چلی آ رہی تھیں، لیکن عربوں کے ہاں مہینوں کے لحاظ سے ان کی اپنی اہمیت تھی، اسی وجہ سے کچھ اشہر حرم کہلاتے تھے، اور اسی طریقے سے باقی معاملات بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر بھی اپنا ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ اسلام کا واقعات میں اب تک سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اس کے پھر اسلام پر اثرات ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کی مشاورت سے با اتفاق رائے یہ طے پایا کہ آج کے بعد ہمارا کیلنڈر
یہ قمری ہوگا اور اس کا آغاز جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے ہوا کرے گا۔ تو تب سے اب تک، اب اسلامی تاریخ کے لحاظ سے جب بھی بات کرنی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ 1441 ہجری 1442 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے 1400 سال پورے، اور 41 سال یا 42 سال اوپر اور 1 مہینہ یا 2 مہینے اس کے بعد۔ تو محرم سے جب ہم مہینوں کو شروع کرتے ہیں تو رمضان المبارک آ کر اس کا 9واں مہینہ بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں کو کہاں رکھنا ہوتا ہے، تو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی کیلنڈر کو یاد بھی رکھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے آگے تشہیر اور اظہار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شمس بھی اللہ کا اور قمر بھی اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا اگر کوئی جنوری فروری کہتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی چیزوں کو یاد رکھنا، سمجھنا اور اپنے آگے لوگوں کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم میں سے جو اساتذہ ہیں یا استاد ہونے والے ہوں، یا اسی طرح بحیثیت والدین یا بڑا یا سربراہ، ہمیں اپنے تذکرے میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہاں بھائی آج چاند نظر آیا، نظر نہیں آیا، کون سا سن شروع ہوا، کون سا ختم ہوا، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، کون سا مہینہ پہلے ہے، کون سا مہینہ بعد میں ہے، اور کون سی تاریخ ہے اور کون سی تاریخ آ رہی ہے۔ تو یہ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ورثے کو یاد رکھیں، اپنے اعمال میں رکھیں، اپنے کاموں میں رکھیں، اپنے معاملات میں رکھیں، اور اسی طرح نسل در نسل ہمیں لوگوں کو آگے تک پہنچانا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یا تو رمضان شریف کا چاند دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے کو جانتے ہیں، یا پھر شعبان کو جانتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر شب برات آ جاتی ہے، رمضان کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر افطاریاں آ جاتی ہیں، یہ شوال کا پہلا دن جانتے ہیں کہ عید آ جاتی ہے، یا پھر ہم ذی الحج کو جانتے ہیں کہ وہاں پر حج اور عید آتی ہے، یا آ جا کے محرم، اور پھر ایک ربیع الاول۔ اب ربیع الاول سے پہلے کون سا ہے، ربیع الاول کے بعد کون سا ہے، شعبان سے پہلے کون سا ہے، اور شوال کے بعد کون سا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں بدقسمتی سے تلفظ بھی نہیں آتا ہوتا کہ اس کو کہنا کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چیزیں جاری ہیں، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہے رمضان شریف کا چاند دیکھنا، نظر آنا اور شک ہونا، اور اگر نظر نہیں آیا تو روزہ رکھنا یا نہ رکھنا، دیر سے اعلان ہو تو اس کا حکم، اور اسی طریقے سے احتیاطاً بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں وہ، اور اسی طرح مختلف ممالک کے اندر جو ہے مطالعہ کے فرق کی بنا پر ایک جگہ پر روزہ ہونا اور ایک جگہ روزہ نہ ہونا، ایک جگہ عید ہونا اور دوسرے ملک کے اندر روزہ ہونا، یہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم مطلع پر بات کر لیتے ہیں کہ مطالعے کیا ہیں اور یہ فرق کیوں آتا ہے۔ اس سے تیسرا پوائنٹ ہم بات کریں کہ اس چاند کے دکھنے یا نہ دکھنے سے، نظر آنے یا نہ نظر آنے سے ہمارے روزوں پر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جہاں تک مطلع کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ زمین گول ہے اور قدرتی طور پر یہ بھی ایک سیارے کی طرح گردش میں ہے، اسی طریقے سے چاند بھی گردش میں ہے، سورج بھی گردش میں ہے، تو یہ فضا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری ایسے تیر رہی ہیں جیسے سمندر کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہاں سمندر میں چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے نہ تو کوئی سپیڈ بریکر آتا ہے، نہ کہیں موڑ آتا ہے، اور نہ کہیں کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے جو چیزیں پانی کے اندر تیر رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے تجارت کا بڑا معاملہ پانی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، پانی میں جہازوں کے ساتھ۔ اسی طرح جو چیزیں فضا میں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ نہ تو راستے میں کوئی موڑ آتا ہے، نہ کوئی سگنل آتا ہے، نہ کوئی ٹریفک جام آتا ہے، تو جو چیز زمین سے اٹھ گئی تو وہ پھر فضا میں چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہوائی جہاز کو راستے میں چوک میں روک لیا گیا یا سگنل بند تھے اور وہاں پر اس کو آگے نہیں گزرنے دیا گیا، نہیں، وہ فضا ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں فضا کے اندر تیر رہی ہیں،
تو جس وقت چاند سورج کے سامنے اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ چمکدار ہوتا ہے، اور اسی کی بنا پر ہم چاند کو بڑا یا چھوٹا، پہلی کا یا آخری کا یا 14ویں کا کہتے ہیں۔ اب اس میں قدرتی طور پر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پچھلا مہینہ 29 تاریخ کا ہو جائے تو اگلے مہینے کا چاند جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر پچھلا مہینہ 30 تاریخوں کا ہو جائے تو اگلے مہینے کا چاند یعنی پہلی کا چاند ذرا سا بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جہاں بستے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے۔ تو عام طور پر جب چاند پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دکھائی نہیں دیتا، اس پر سورج کی جو چمک پڑتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے جیسے چاند بڑا ہوتا جاتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 8 گھنٹے، 16 گھنٹے، تو یہاں تک آتے آتے چاند جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ دکھنے لگے۔ اب دکھنے کا معیار یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغربی افق پر جو ہے وہ چاند دکھنا چاہیے۔ اب جن ممالک کے اندر ہمارے پاکستان کے لحاظ سے دن کے 12 بجے مغرب ہو جاتی ہوگی، اس وقت ابھی چاند کو پیدا ہوئے تھوڑا وقت گزرتا ہوگا، اور ان کے ہاں جب مغرب ہوتی ہے تو مغربی افق پر وہ چاند کی چمک دکھائی نہیں دیتی ہوگی، لہٰذا ان کے ہاں چاند نظر نہیں آیا، اور ان کے ہاں مہینہ بھی نہیں تبدیل ہوا اور روزہ بھی شروع نہیں ہوا۔ جب چاند سفر کرتا ہوا تھوڑا مغرب کی طرف سفر کرتا ہے تو اس وقت اگلے ممالک کا جن کا سورج ابھی بعد میں غروب ہونا ہوتا ہے، تو ان کے مغربی افق پر غروب آفتاب کے بعد چاند کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ اسی بنا پر ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے سے مغرب میں ہے سعودی عرب، پہلے سمندر ہے، سمندر کے بعد سعودی ہے، سعودی کے بعد پھر دیگر ممالک ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے مغربی افق پر وہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، لیکن ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد جب غروب آفتاب سعودیہ میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاند کو پیدا ہوئے ہوئے ہم سے زیادہ 2 گھنٹے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ 17 گھنٹے کا تھا، پھر 18 کا ہو گیا، پھر 19 کا ہو گیا وغیرہ۔ اس وقت جب سعودیہ کے افق پر سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت چاند اپنی عمر میں یہ حصہ پا چکا ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد کچھ وقت کے لیے وہ وہاں پر افق پر چمکتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مطلع کے فرق کی بنا پر ایک جگہ پر چاند نظر آنا ممکن ہے اور دوسری جگہ پر چاند کا نظر نہ آنا بھی ممکن ہے۔ اس فرق کی بنا پر ایک جگہ عید اور روزہ ہو جاتا ہے اور دوسری جگہ عید اور روزہ نہیں ہوتا۔ تو اب تک 2 باتیں آ گئیں، ایک یہ کہ بھائی بعض ممالک میں چاند کا دکھنا کیا معنی اور چاند کا نظر نہ آنے کا کیا مطلب یہ بتا دیا گیا کہ مغرب کے بعد مغربی افق پر جو ہے وہ کچھ دیر چاند کا نمودار ہونا، دکھائی دیا جانا یا دکھائی دیا جا سکنا۔ تو جہاں مغرب پہلے ہو جاتی ہے وہاں پر وہ نمودار نہیں ہوتا، اور جہاں غروب آفتاب بعد میں ہوتا ہے وہاں چاند کی عمر بڑی ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا اس افق پر وہ دکھائی دے جاتا ہے۔ اس بنا پر وہاں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارے یہاں چاند نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا کہ جس طرح چاند کا ثبوت آنکھوں کے مشاہدے سے ہے کہ ہم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کہ اسی طرح کسی مشین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں، یا اسی طرح کوئی بندہ دیکھ لے اور کوئی نہ دیکھ پائے، تو چاند کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے مشاہدے سے بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح شہادت یعنی گواہی سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو چاند کے ثبوت کی گواہی کے لیے فقہا نے کچھ شرائط لکھی ہیں کہ وہ آدمی دیانتدار ہو، دیندار ہو، سچا ہو، معاشرے میں اس کی ساکھ اچھی ہو، لوگ اس کو ایک سمجھدار اور ذمہ دار بندہ سمجھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب کے حضرات ہیں فقہا چاند کی تعیین کرنے والے، تو وہ گواہی سننے کے بعد اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالات کی روشنی میں انہیں اس بات کی تصدیق اور تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر پوچھتے ہیں کہ چاند کا رخ جو ہے وہ کس طرف تھا، یعنی چاند کے جو گولائی میں کنارے ہیں وہ کدھر تھے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پہلی رات کے چاند ہوتا ہے اس کی گولائی
یوں ہونی چاہیے جیسے ہمارے ہاتھ کا نشان ہے، یعنی ایک طرف انگوٹھا اور دوسری طرف انگلی۔ اب اگر کوئی بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ اس کا رخ اس طرف تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھا بیچارہ، یا اس نے کچھ خیال میں کچھ دیکھا ہے تو یا پھر اس کو کچھ اور دکھا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو افق پر کچھ ایام کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے کہ کس زمانے میں چاند کس جگہ پر دکھائی دیتا ہے، یعنی عین غروب مغرب میں، یا پھر تھوڑا سا اس طرف ہٹ کر یا تھوڑا سا اس طرف ہٹ کر۔ ان حضرات کے پوچھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ کس مقام پر یہ بتا رہا ہے کہ انسان سیدھا مغرب کی طرف کھڑا ہو تو انسان کے ماتھے سے تھوڑا دائیں طرف یا بائیں طرف یا کس جگہ پر۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس دن چاند کب تک نظر آنا چاہیے تھا۔ اب اگر اس کا بتایا ہوا وقت اسی وقت کے موافق ہوتا ہے جس وقت عام طور پر چاند دکھتا ہے تو پھر سچ ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس وقت چاند کا دکھنا ممکن ہی نہیں ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے یا چاند کی عمر کی وجہ سے، تو بھی اس کو سچا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر وہ لیٹ بتاتا ہے کہ میں نے تو ماشاءاللہ ابھی عشاء کے وقت بھی دیکھا ہے، تو وہ حضرات جانتے ہوتے ہیں کہ نہیں اس وقت تک چاند نہیں دکھ سکتا، تو بھی اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری شواہد ہیں جن کی بنا پر تصدیق کی جاتی ہے کہ گواہی دینے والا سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ تو جب ان کو اپنے اسباب سے، آلات سے، حالات سے، انسان کے معاملات سے اس بات کی تائید اور تسلی ہو جائے کہ بھائی یہ سچا ہوگا، تو پھر وہ اس کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس دن چاند دکھنا عمومی طور سے ممکن تھا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے افق پر صرف ایک ہی بندے نے دیکھا ہو، کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلع ابر آلود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ملکی سطح پر بھی بادل ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس بار اگر چاند کا دکھنا ممکن ہوا تو کسی گواہی سے ممکن ہوگا کہ کسی آدمی نے کسی جگہ پر اس کو دیکھ لیا ہو اور باقی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک تو رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں رکھا گیا، اور اتفاقاً اس دن وہاں پر بھی مطلع برآمد نہیں تھا، اور ہمارے ملک پاکستان کے بعض دیگر شہروں میں بھی بادل نہیں تھا۔ تو جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر بادل تھا، لیکن کراچی میں اور اسی طرح بعض دیگر شہروں میں اور بالخصوص اس افق پر بادل نہیں تھا۔ تو اس بنا پر بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھا، اور اسی بنا پر پھر مولانا عبدالخبیر صاحب جو رؤیت ہلال کمیٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں اور بادشاہی مسجد لاہور کے امام صاحب ہیں، انہوں نے پھر بروقت اعلان کر دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آ چکا ہے، لہٰذا کل صبح جو ہے رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ تو مختصر یہ بات ہوئی، اب تک کی باتوں کا خلاصہ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک کہ مطالع کے فرق کی بنا پر، مطالع کا مطلب طلوع ہونے کی جگہ، اس کے فرق کی بنا پر، اور اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے وقت کے فرق کی بنا پر الگ الگ جگہوں پر چاند کا حکم الگ الگ لگنا یہ ممکن ہے، کوئی عجیب بات، یہ بری بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں اس دن چاند نظر نہ آیا ہو اور دوسرے حصے میں چاند نظر آیا ہو۔ جن کو چاند نظر آئے گا ان کے لیے احکامات اور ہوں گے، اور جن کے ہاں چاند نہیں ہوگا ابھی، وہ مہینے کی پچھلی تاریخ شمار ہوگی اور ان کے احکامات اور ہوں گے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہمارے ہاں جو فرق پڑتا ہے وہ اس وجہ سے فرق پڑتا ہے، اور ہم لوگ جو چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یا بعض دیگر ممالک کے اندر بھی رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، سعودیہ میں بھی ہے، تو وہ حضرات بھی ایک بصارت سے فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ شہادت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس دن ہیں جس دن 29 دن ہو چکے ہیں، اور اگلے دن 30 کا بھی ہو سکتا ہو اور یکم بھی بن سکتا ہو۔ اگر پچھلے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جب 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ اگلے دن کو پہلا دن سمجھ کر اپنے روزوں کو شروع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی مہینہ کوئی بھی 31 دن کا نہیں ہوتا، یا 30 یا 29۔ البتہ انگریزی مہینوں میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ 28 کا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح 30 کا بھی، کبھی 31 کا بھی، تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے۔ اب
اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس پر جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھئی آسمان تو ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، فضا بھی ایک ہے، اور زمین کا چاند سے جو مجموعی طور پہ فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً ایک ہے۔ ہاں، جو زمین بیضوی شکل کی ہے تو اس بیضوی لمبائی سے ہونے کی بنا پر شاید تھوڑا بہت فرق پڑتا ہو۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بس ایک چاند دکھے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اکٹھا روزہ ہو اور پوری دنیا کے اندر اکٹھی عید ہو؟ تو کتنا مزہ آئے گا۔ امریکہ والے پاکستان میں مبارکباد دے رہے ہوں گے عید مبارک، اور پاکستان والے امریکہ میں کہہ رہے ہوں گے عید مبارک، اور اسی طرح سعودیہ والے اور نیپال والے اور جاپان والے اور شام والے اور مصر والے اور عراق والے اکٹھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہاں اس وقت رات ہوتی ہے اور عین اسی وقت دوسرے ممالک کے اندر دن ہوتا ہے۔ اب عید ظاہر ہے دن میں ہوگی، تو جب رات اور دن کا ایک ساتھ ہونا پوری دنیا میں ممکن نہیں ہے تو عید کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ آپ جانتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عین نیچے امریکہ ہے، تو اس وقت ہم جاگنے کی پوزیشن میں ہیں تو وہ لوگ ابھی سونے کی تیاری میں ہوں گے۔ ہم جس وقت فل جاگ رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ فل سو رہے ہوں گے، اور جس وقت وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک قسم کے جاگ رہے ہوں گے ہم اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کے سو رہے ہوں گے۔ تو جب ایک وقت میں دن اور رات کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر عید کے وقت کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا کیسے ممکن ہے؟ نمبر 2، جیسے روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے، تو کیا پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ساتھ جو ہے فجر پڑھی جا رہی ہو، ایک ساتھ ظہر پڑھی جا رہی ہو، ایک ساتھ مغرب پڑھی جا رہی ہو، ایک ساتھ عشاء پڑھی جا رہی ہو؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو جب یہ فرض نماز ایک وقت میں ممکن نہیں ہے تو پھر فرض روزہ ایک وقت میں ہونا کیوں ضروری ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی ہم نے سحری کر لی، نماز پڑھ لی، اور ایک ہی ملک کے اندر یعنی کراچی میں تقریباً ہمارا کبھی کبھار پونے گھنٹے تک کا فرق اور فاصلہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات آرام سے افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ابھی افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مغرب پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ ابھی تک جو ہے سموسے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں کتنی دیر باقی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں افطاری اب ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ سحری کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ملک کے اندر فجر ہو رہی ہوتی ہے تو عین اسی وقت اگر آپ دوسرے ملک میں کال کریں تو وہاں پر ظہر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو تہجد کی وقت ہے یا تہجد کی نماز کی فضیلت ہے یا دعاؤں کی مقبولیت ہے، تو جس ملک میں جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے قبولیت کا وقت وہی ہوتا ہے۔ جس وقت جن لوگوں کے لیے اشراق ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اشراق کی دعائیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں، ان کے ہاں دوپہر کو قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے ہاں افطاری کا وقت ہے تو ان لوگوں کی طرف اللہ کی رحمت اسی وقت متوجہ ہوتی ہے افطار والی۔ دوسرے ملکوں میں جو افطاری کا وقت گزر گیا ہے یا ابھی ہونے والا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی وہ رحمت اور مغفرت اور وہ خاص توجہ ابھی ادھر متوجہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اسی بنا پر جو ہمارے شب قدر ہے انشاءاللہ اس پر بات آئے گی، اس میں بھی یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو خاص وقت ہے وہ اس ملک کے لیے اسی لحاظ سے متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب کی یا برائی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس نے خود ہی ایک جگہ ایک ہی وقت میں دن اور عین اسی وقت اسی جگہ رات بناتا ہے، تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور رحمت بھی اسی کی، دعاؤں کی قبولیت بھی اسی کی، روزہ بھی اسی کا، حج بھی اسی کا، زکوٰۃ بھی اسی کی، اور نمازیں بھی اسی کی، اشراق بھی اسی کا، تہجد بھی اسی کی۔ تو ہم یہاں پر بالکل بے بس ہیں، تو لہٰذا جب وہ جہاں جو چاہے گا ہمیں اس کو ماننا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے، باقی وہ جانیں اور اس کا معاملہ جانیں، ہمیں اتنا زیادہ فکر اور پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ چاند کے دکھنے یا نہ دکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس رات یہ امکان ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا یا کل شعبان ہوگی اور چاند نظر نہیں آئے گا، یہ اسی طریقے سے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا عید کی جو چاند ہے
اس کا اعلان وہ اچانک سے عشاء کے بعد ہو گیا تھا 9 بجے۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ نہیں ابھی انشاءاللہ ایک دن پڑا ہوا ہے، آرام سے کل شاپنگ کریں گے اور پرسوں بہترین طریقے سے عید پڑھیں گے، لیکن اس وقت مفتی منیب صاحب نے جو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے عشاء کے بعد اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو لوگ اعتکاف میں تھے ان کا اعتکاف ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، وہ لوگ اسی وقت اچانک گھروں کو آ گئے، اور جو لوگ سحری کی تیاری کر رہے تھے ان کی تیاری ختم ہو گئی، اور بعض لوگوں نے تو تراویح پڑھ لی تھی، بعضوں نے شروع کر لی تھی، تو اسی وقت ان کے لیے تراویح کا حکم ختم ہو گیا۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند ہو جائے اور لا علمی میں ہم روزہ نہ رکھیں شعبان کے آخری دن، یا پھر عید والے دن روزہ رکھ لیں۔ اس حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کا مکلف ہے، اور ظاہری طور پر اگر وہاں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی چاند ہے تو لہٰذا اگلے دن کا روزہ فرض ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو لہٰذا اگلے دن روزہ نہیں ہوگا۔ اس پہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ شعبان کا جو آخری دن ہوتا ہے 30 شعبان، وہ یوم الشک کے نام سے بس اوقات شمار کیا جاتا ہے، کہ شک ہے کہ روزہ ہو، شک ہے کہ روزہ نہ ہو، تو حدیث پاک کے لحاظ سے بھی شک والے دن روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ لہذا بلا ضرورت شعبان کے آخری دن کو رمضان کا پہلا دن فرضی طور پر سمجھ کر روزہ رکھنے کی چندہ حاجت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری دن 29 روزے رکھ کے 30ویں دن یہ سوچ کر کہ یار ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں آج عید نہ ہو، آج رمضان کا آخری روزہ ہو، تو میں نے سارے مہینے کے روزے رکھے ہیں لہٰذا میں کیوں محروم رہ جاؤں، تو احتیاطاً اس دن بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں بعض دوسرے علاقوں میں، یہ شہروں میں، وہ ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ شعبان کے آخری دن روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 30 پورے کرنے چاہیے، اگر تو روزے ہو جائیں 30 رمضان کے لحاظ سے تو خوبصورت بات، نہیں ہو گئے تو ہم شعبان کے ایک ڈال کر 30 ضرور پورے کریں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں چاہیے کہ لازماً آپ کے 30 ہونے چاہیے۔ مغرب میں اللہ تعالیٰ ہم سے 3 رکعتیں لیتا ہے تو 3 پڑھنا ہی ضروری ہے، کوئی 4 پڑھے گا تو 3 بھی قبول نہیں ہوں گی۔ فجر میں اللہ کی طرف سے 2 فرض ہیں، تو اگر ہم 2.25 پڑھ لیں گے یا 2.5 یا 3 کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے 2 بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے عشاء، عصر اور ظہر میں 4 ہیں، اگر ہم احتیاطاً اس کو 8 کر لیں تو ہمارے 4 بھی واپس ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو گنتی مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ کو وقت پر اپنی رضا کے لیے ہمارا صدق مطلوب ہے، لہٰذا اگر 29 دن ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پورا رمضان، اور اگر 30 دن ہو جائیں تو بھی اللہ کے ہاں وہ پورا رمضان، بس رمضان ہے، 29 کا ہو تو بھی اور 30 کا ہو تو بھی۔ تو بہرحال یہ ایک نازک اور حساس معاملہ ہے، تو فقہا نے اس کی بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں پہلے سے بھی، اور اب بھی اس حساس اور نازک ترین معاملے کی بنا پر بہت سارے فقہا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں، ایام میں فکر مندی کرتے ہیں کہ بھائی کیسا رہا، صحیح ہوا نہیں صحیح ہوا، پھر اس پر آگے وہ مسائل کا ارتباط بھی کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ روزہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اور اسی طرح عید جو پڑے گی وہ صحیح پڑے گی یا نہیں۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے ہمارے دوست جس دن دیکھتے ہیں کہ یار آج پہلی ہے اور چاند ماشاءاللہ اتنا موٹا نظر آ رہا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے ایک روزہ چھوٹ گیا ہے، ہم نے ایک روزہ کھا لیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ اگر پچھلا مہینہ 29 پہ ختم ہوگا تو اگلی پہلی کے چاند کی عمر ابھی تھوڑی ہوتی ہے، تو اس بنا پر اس کا سائز بھی باریک ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے چاند، اور اگر پچھلا مہینہ 30 کا گزرے تو چاند کو پیدا ہوئے گھنٹے زیادہ گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی موٹاپا آ چکا ہوتا ہے، تو ہمیں افق پر وہ اچھا دکھتا ہے، ذرا موٹا دکھتا ہے۔ تو ہمارے یہ اعتراض کرنے والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ چاند کی عمر اس وقت کتنی ہے، تو وہ عمر کے لحاظ سے چاند کی مقدار میں فرق پڑتا ہے، اور اس میں کوئی شک کرنے والی یا برائی کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چاند کے حوالے سے کچھ احکام تھے، کچھ مطلع کے حوالے سے بات تھی،
اور مطلع کے فرق کی بنا پر ہمارے روزے اور نمازوں کے اس میں فرق میں بات تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ تو آگے چل کر انشاءاللہ ہم یہ کچھ روزوں کے مسائل پر بات کریں گے، اور اس کے بعد کچھ روزے اور بھی ہیں جو رمضان کے روزے نہیں ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد رمضان ہی سے متعلقہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، کچھ عبادات ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہ چند ضروری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے آگے کی طرف بڑھاتے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی آپ کا سوال ہو تو جلدی سے کر لیں۔ تو جو رمضان پہلے بتا دیا جاتا ہے، جیسے سائنس وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لیا تو اس طرح پہلے بتا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ لاسٹ ایئر بھی مسئلہ بتا جب چیئرمین تھے، تو اس طرح بتا دینا کیسا ہے، کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ بہت ساری چیزیں تخمینہ ہوتی ہیں، جیسے بارش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی بارش ہوگی، اتنے سینٹی میٹر ہوگی، فلاں ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوتی، کبھی ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آلات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کے بندوں نے بنائے ہیں، ان سے استفادہ منع نہیں ہے، لیکن جو حکم شرعی ہے وہ یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو اس کے دیکھنے پر۔ لہٰذا اصل جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر رؤیت ہے، تو لہٰذا چاند کا دیکھ جانا یہ ضروری ہے۔ باقی آلات پر ایسا بھروسہ کہ جو آلات کہہ رہے ہوں اسی کو 100% مان لیا جائے، ایسا آلات والے بھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی انسان ہیں، ہماری چیزیں بھی انسانوں کی بنی ہوئی ہیں، اس میں کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی تمام ممالک کے اندر آج بھی کمیٹی ہوتی ہے اور وہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا اندازہ کر لینا اچھا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ رؤیت کے حساب سے۔ سوال آپ کا اچھا تھا، شاباش۔